السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ مبارک نے لائیو افطار ٹرانسمیشن شروع کی ہے۔ میں روزانہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فحاشی اور یعنی والے ٹی وی چینل سے توڑ کر قرآن و سنت کی دعوت کی طرف لے کے آئیں۔ اس ہم کتنا کامیاب ہو یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ ہماری یہ خواہش، ہمارا یہ جذبہ، ہمارا یہ خلوص اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا کہ اگر ایک بندہ بھی، دو بندے بھی، 10 15 20 50 100 جتنے بھی ان ٹی وی چینل ٹوٹ کر ہماری طرف آ جاتے ہیں تو فحاشی اور یعنی سے بھی بچ جائیں گے اور قرآن و سنت کی خالص دعوت بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ ہمارا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ٹی وی چینلز کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ وہ رنگینیاں ہیں، نہ وہ خوبصورتی ہے، اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سادہ سا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جس میں آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم پورا بھرپور جدید تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن بھی کیا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بھائیوں کے سوالات پہلے سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال محمد اکبر بھائی ہمارے راولپنڈی سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ باجماعت نماز میں گھر کی عورتیں آواز کے ساتھ آمین کہہ سکتی ہیں؟ یعنی گھر پر جب عورتیں آمین کہیں جماعت نماز پڑھتے ہوئے تو کیا اپنی آواز کو بلند کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ احباب کو معلوم ہے کہ جب مسجد میں یا میدان میں کہیں عورتیں مردوں کے ساتھ الگ سے باجماعت نماز پڑھیں امام کے ساتھ تو وہ آہستہ آمین کہتی ہیں۔ تو کیا گھر میں جہاں سارے محارم ہوں گے، محرم رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا بھتیجا ہے، وہاں کی صورت وہ کس طرح کریں؟ کیا وہ اونچی آواز سے آمین کہہ سکتی ہیں اس وقت؟ تو دیکھیں اس حوالے سے اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہی سمجھ آتی ہے کہ جب محرم ہی وہاں موجود ہیں تو وہ آمین اونچی آواز سے بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو صحیح بخاری کی وہ حدیث 1203 نمبر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی صورت میں امام صاحب کے بھولنے پر مردوں کو کہا کہ وہ بول کر لقمہ دے دیں گے، اور عورتوں کے لیے کہا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر اطلاع کریں گی۔ اگر عورتیں ہی ہیں یا مردوں کو پتہ نہیں چلا، جو موجود ہے اس کو پتہ نہیں چلا، عورتیں ہی ہیں، تو وہ امام کو کیسے اطلاع کریں گی؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی۔ یہ تو ہے کوئی غلطی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر رکعت اٹھنا ہے نہیں اٹھا جا رہا، یا بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا جا رہا، ایسی صورت میں مرد سبحان اللہ کہہ کر بول کر لقمہ دیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اس طرح آواز پیدا کریں گی تاکہ امام کو پتہ چلے کہ وہ غلطی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امام صاحب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ان سے قرآن کریم پڑھنے میں کہیں قرات کی غلطی ہو رہی ہے، یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ بول کر لقمہ دے دیں گے، لقمہ نہیں دیں گی، وہ ہاتھ پر ہاتھ ہی ماریں گی، صرف اطلاع کریں گی کہ غلطی ہو رہی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے صحیح بخاری کی 1203 نمبر کہ عورتوں کو مردوں کی موجودگی میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آواز پیدا نہ کریں۔ زبان سے بولی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فتنے کا سبب ہو جائے، تو عورتیں اپنی آواز نہیں بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اطلاع کریں۔ سکتے ہیں کہ عورت کو سبحان اللہ کہنے یا بول کر امام کو اطلاع کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ فتنے کا خدشہ ہے، وہاں غیر محرم لوگ بھی موجود ہیں کہ ان کی توجہ اس عورت کی آواز کی طرف ہو سکتی ہے، کو اطلاع کریں، اور عورتوں کو کہا گیا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اطلاع کریں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں جو عورتوں کو زبان سے بولنے سے منع کیا گیا وہ فتنے کے خدشے سے کیا گیا ہے، جبکہ گھر میں جب باجماعت نماز محرم لوگ آپس میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں کا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی مشہور فقیہ ہیں، وہ اپنی کتاب المغنی میں لکھتے ہیں کہ اگر وہاں مرد موجود ہیں جو غیر محرم ہیں تو پھر عورت جہری طور پر آمین نہیں کہے گی، لیکن اگر اس کے محرم ہی موجود ہیں تو وہ جہری طور پر آواز کر سکتی ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا آپ جب باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عورتیں اونچی آواز سے آمین کہہ سکتے ہیں، اگرچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ عورتوں کے لیے مطلقاً سری طور پر آمین کہنا ہے، لیکن یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ جو دوسرا سوال بھی محمد اکبر صاحب کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہوئے کم پڑھ کر سلام دیا، یعنی 4 رکعتیں پڑھنی تھی تو 3 پڑھ کر سلام پھیر دیا، یا 3 پڑھنی تھی 2 پڑھ کر سلام پھیر دیا جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے، یا 2 پڑھنی 1 پڑھ کے سلام پھیر دیا جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ بہرحال کہیں نماز میں کمی ہو گئی، رکعتیں کم پڑ گئی، سلام پھیر دیا، پھر بعد میں سلام پھیرنے کے بعد کسی نے یاد دہانی کروائی کہ 1 رکعت رہ گئی ہے یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا یہ طریقہ درست ہے کہ ہم 1 رکعت پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں یا پوری نماز دہرانا ہوگی؟ دیکھیے، گھر میں ایسا مسئلہ پیش آئے یا مسجد میں پیش آئے، دونوں جگہ حکم ایک جیسا ہی ہے۔ علیہ وسلم سے بھی ایسا ایک دفعہ ہو گیا، صحیح بخاری میں 714 نمبر حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے ذوالیدین والا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا اس نماز میں جس کی 4 رکعتیں پڑھنی تھیں، ظہر یا عصر کی نماز تھی، رکعتیں 4 پڑھنی تھیں، آپ نے 2 پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام خاموش رہے، باقی صحابہ کرام۔ 2 ذوالیدین ایک صحابی کا نام تھا 2 ہاتھوں والا، یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ ان کے تھوڑے بڑے ہوں گے عام صحابہ کرام کی نسبت، عام لوگوں کی نسبت، ان کا نام بعض روایات میں فراق بن عمر آتا ہے۔ تو ذوالیدین صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اصرار کیا اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی بھول گئے ہیں، کیونکہ رکعت کی بجائے آپ نے 2 پڑھی ہیں، اب یا تو نماز کم ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی، اگر وہی نہیں آئی آپ کی طرف نماز کم ہونے کی تو پھر آپ نے 4 کی بجائے 2 بھول کر پڑھ لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جی ہم تو ذرا ہیبت کے مارے خاموش تھے، ذوالیدین نے ہمت کر لی ہے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوراً 2 رکعتیں جو رہ گئی تھیں وہ پڑھائیں، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر 2 سجدے کیے، یعنی جسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو جب بھی ایسی غلطی کہیں بھی ہو جائے نماز میں کمی والی، کہ آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی یا 1 رکعت رہ گئی یا آپ نے سلام پھیر دیا بھول کر، جب آپ کو فوراً یاد آئے گا، ظاہر ہے کہ جو جماعت باجماعت نماز پڑھی ہے تو ساتھ والے یاد کروائیں گے کوئی نہ کوئی، تو آپ فوراً ان کے یاد کروانے پہ اپنی نماز مکمل کر رکھتے رہ گئی، 1 رہ گئی ہے 1 مکمل کر رہے ہیں، 2 رہ گئی ہے 2 مکمل، اس کے بعد آپ بھی 2 سجدہ سہو کیے جا سکتے ہیں، دیگر حدیث میں موجود ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اگلا سوال محمد شاہد صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض احباب شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں کہ رمضان کریم نہ کہا جائے کیونکہ احادیث میں یہ لفظ وارد نہیں، تو کیا رمضان کے ساتھ ثابت شدہ صفت کے علاوہ کوئی اور صفت نہیں لگائی جا سکتی؟ دیکھیے، جہاں تک ہم یہ جو فتویٰ بعض علماء نے دیا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے، ان کے مد نظر وجہ انہوں نے بیان بھی کی ہے ایک جگہ پر، وہ لکھتے ہیں کہ
یہ جو رمضان کریم لوگ کہتے ہیں نا، وہ رمضان خود کرم کرتا ہے، یعنی رمضان کرم کرنے والا ہے، اور وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس میں ہم گناہ بھی کر لیں، کوتاہیاں کرتے جائیں، ہم سستیاں کرتے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، رمضان کرم کرنے والا ہے، ہمارے اوپر کرم ہو جائے گا، تو وہ اپنی کوتاہی یا سستی پر دلیل بنا کر، تو اگر تو کوئی ایسا کوتاہی اس کو چھپانے کے لیے رمضان کریم کا لفظ استعمال کرتا ہے، ان کا یہ تاثر یہ درست نہیں ہے اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً کسی کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ کرم والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا کرم ہوتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے رمضان کریم کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی کئی ایک کو کریم کہا گیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، فرشتے کو کریم کہا گیا، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں ہے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اجر کو کریم کہا گیا، سورہ حج کی آیت نمبر 50 میں ہے، مغفرۃ ورزق کریم، رزق کو کریم کہا گیا، اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، زمین میں جنے والے پودے ہیں، درخت ہیں، پھل پھول ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے پیدا کیے ہیں اور جوڑے کریم جوڑے پیدا کیے ہیں، تو ہر ایک جوڑے کو کریم کہا گیا، دنیا میں جتنے بھی درخت پھول پھل وغیرہ ہیں۔ اس طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 29 میں اگر پڑھیں تو اس نے یہ کہا تھا الفاظ کتاب کریم، اس حوالے سے کوئی حرج نہیں کہ کوئی خاص اعتقاد کے ساتھ کوئی خاص ذہن بنا کر یہ لفظ بولا جائے جس میں شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، تب یہ جائز نہیں ہوگا، عام حالات میں انشاءاللہ اس۔ اگلا سوال محمد مبارک حسین بھائی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ محترم، روزے کی حالت میں بیوی سے اگر تعلقات انسان نے قائم کر لیے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر کفارہ لازم آتا ہے، اس پر ہم کل بات کر چکے ہیں کہ کفارہ کیا ہے، بتا چکے ہیں، تو وہ سوال ان کا یہ ہے اصل میں کہ کفارہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو کفارے کے ساتھ ساتھ کیا اس روزے کی قضا بھی لینی ہوگی؟ ایک شخص نے ایسا کر لیا، ازدواجی تعلقات روزہ توڑ دیا، اب کفارہ دینے کے ساتھ سبھی عام دنوں میں رمضان روزہ توڑتا ہے کسی اور سبب سے، کھا پی کر روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اور اللہ رب العزت کے سے معافی مانگے گا، نیک اعمال کرے گا، اپنے معافی مانگے پچھتائے گا تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت اس کا یہ گناہ معاف فرما دیں گے، اس پر قضا ہے لازم، اس پر قضا ہے، لیکن یہ جو شخص کفارہ دے رہا ہے اس پر قضا نہیں، وہ صحیح بخاری میں 1937 نمبر حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنی معاملات کر بیٹھا روزے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ گردن آزاد کر سکتے، میرے پاس کوئی غلام یا لونڈی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے، تو اس نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلاؤ، مہینے کے روزے پہلے ہی کفارے میں موجود ہیں، جب وہ کفارہ دے گا، گردن آزاد مہینے کے مسلسل روزے اگر اس کے بس میں ہیں تو رکھے گا، وہ تو روزے تو پہلے ہی اس کے کفارے میں موجود ہیں، لہذا اس استطاعت نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل وہ روزے رکھے گا، تو کفارے میں پہلے موجود ہے، لہذا دلیل بھی نہیں ہے، تو اللہ نہیں رکھنا ہوگا۔
آگے سوال آیا ہے یاسین ڈار بھائی کا، اور یہی سوال ابو الحسن بھائی کا بھی آیا ہے کہ رمضان کو مبارک کہنا کیسا ہے؟ رمضان مبارک کہنا یا رمضان کے طلوع ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے رمضان مبارک کہنا، مبارک ہو، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل ایسا ہی جس طرح رمضان کریم کے بارے میں ہم نے وضاحت کی کہ اگر کسی خاص اعتقاد وغیرہ کے ساتھ ایسا کہا جائے جو کہ شریعت کے منافی ہے تو غلط ہے، ورنہ یہ جائز ہے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں مبارک ایک جملہ ہے کہ رمضان برکت والا مہینہ ہوتا ہے، یا پھر اس کو دعائیہ بھی بنایا جا سکتا ہے جس کا معنی یہ ہوگا اس رمضان کی برکتیں دے، ہمارے لیے اس کو برکت والا بنائے، ہمیں مہینے میں برکتیں نصیب کرے۔ تو دونوں طرح سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص اعتقاد کے ساتھ یہ کہے رمضان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون خاص طریقے کے ساتھ وہ سمجھے کہ اس کو کہنا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت میں اسے مشروع سمجھے، تب یہ بدعت ہو جائے گا۔ ورنہ جس طرح ہم کہتے ہیں بڑا تو رمضان میں کوئی اللہ کو تم والا ثابت کرے، آپ کو برکتیں نصیب ہوں، تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال پھر یاسین ڈار صاحب کا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے لوگ منع کرتے ہیں، کیا فجر کے بعد سونا منع ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ فجر کے بعد سونا قطعاً منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار تھا کہ آپ کسی چیز کو منع کر دیتے تو وہ منع ہو جاتی، وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی، یا آپ ناپسند فرماتے تو ہمارے لیے مکروہ ہو جاتی۔ تو بخاری میں 568 نمبر حدیث ہے، 568 نمبر، اس میں سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد غیر ضروری باتوں کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ اسلامی باتیں، مفید باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی تعلیم و تربیت کی باتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں، لیکن اسلامی باتیں جس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں وہ آپ ناپسند کرتے تھے، عشاء کے فوراً بعد سونا پسند کرتے تھے۔ جی تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے حوالے سے صرف ایک وقت مکروہ ہے، وہ ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونا۔ اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتا تو وہ کسی اور وقت میں سوتا ہے، دن کے کسی اور وقت میں یا رات کے کسی اور وقت میں، تو اسے مکروہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کراہت کا تعلق شریعت سے ہے، یعنی شریعت مکروہ قرار دے دے گی کسی چیز کو تو وہ مکروہ ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو فجر کے بعد سونے کے حوالے سے کوئی بھی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں منع کیا گیا ہو یا کراہت کیا گیا ہو کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے۔ اب اس حوالے سے ایک اور حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، سنن ابی داؤد میں 2606 نمبر ہے، اور دیگر کچھ کتابوں میں ہے، اس کی کئی ایک سندیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صبح کے وقت تو پھر ہمیں محنت مزدوری کرنی چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے، طالب علموں کو پڑھنا چاہیے، اگر وہ سو جائیں گے تو برکت کا وقت ان سے نکل جائے گا۔ تو یہ ایک تو استدلال بھی ٹھیک نہیں، دوسرا اس حدیث کی صحت میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بڑے بڑے کبار ائمہ علل جو ہیں، امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی جیسے، وہ اس حدیث کو معلول قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی
علم حدیث کے نام سے کتاب لکھی ہے ابن ابی حاتم نے، تو اس میں امام ابو حاتم کا یہ قول لا اعلم فی اللہم بارک لامتی فی بکورها حدیث صحیح، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فجر کے یا صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں، جتنی بھی روایات اس بارے میں آتی ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اور اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی مشہور ناقد اور محقق ہیں، وہ اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں فرماتے ہیں کہ حاذہ الاحادیث کلھا لا تصح، جس میں جتنی بھی روایات ہیں ساری انہوں نے نقل کی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے ان روایات کے بارے میں کہ یہ احادیث ساری کی ساری غیر ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ایک تو اس حدیث کی صحت کا مسئلہ ہے، دوسرا اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تب اس سے وہ استدلال درست نہیں ہوگا جو کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے، آپ نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، جب مسلم میں ہے 1373 نمبر پہ، اللہم فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے اس خطے، ہمارے اس علاقے، ہمارے اس شہر کو برکت والا بنا دے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس علاقے میں برکت کی دعا کی جائے وہاں سونا منع ہے، جہاں سونے کی ضرورت ہوگی جس وقت تو وہ سوئے گا، مدینہ میں ہوگا تب بھی، حالانکہ مدینہ یہ برکت کی دعا کی گئی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت میں برکت کی دعا والی حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے تو تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ برکت والا وقت ہے لہٰذا سونا منع ہے۔ رمضان مبارک سارا کا سارا برکت والا ہے، اس میں بھی ہم سوتے ہیں، سونا منع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے تھے، میں آپ ساری رات جاگتے تھے، لیکن ان راتوں میں اگر کوئی سونے تو سونے کو مکروہ نہیں کسی نے بھی کہا، حالانکہ وہ برکت والی رات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور لیلۃ القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو طاق راتیں 21، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں، تو یہ برکت والی، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی ہونی ہے نا۔ تو کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس رات میں سونا مکروہ ہے، ہاں جاگنا افضل اور اعلیٰ ہے، وہ رات تلاش کرنی چاہیے، بہت فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت، تو لیکن پھر بھی اس رات، برکت والی رات بھی سونا منع نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر ہی تھی نا جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو کیا برکت والی رات میں سونا ہے کوئی، یا سونے کو مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، جب اس میں نہیں کہا جا سکتا تو فجر کے وقت یا صبح کے وقت میں فجر کے بعد سونے کو مکروہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو اپنی نیند پوری کر چکا ہے تو اس کے لیے قطعاً یہ درست نہیں کہ وہ دوبارہ سوئے اور اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فجر کے بعد لازمی سوئیں، جو شخص رات کو اپنی نیند پوری کر چکا ہے اسے صبح کو فجر کے بعد سونے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور اس کا جو قیمتی وقت ہے جس میں وہ قیمتی کام کر سکتا تھا اس نے وہ ضائع کر دیا، لہٰذا یہ بھی درست نہیں۔ اور کوئی شخص رات کو جان بوجھ کے لیٹ سوئے، تاخیر کے ساتھ سوئے، اس لیے کہ وہ فجر کے بعد سو جائے گا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص کا کام ایسا ہے کہ اس کو رات کو دیر تک کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اس کا تعلیمی معاملہ ہے یا کوئی اور ایسا ہے، تو پھر وہ فجر کے بعد اگر سو جاتا ہے یا اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، باوجود رات کو نیند پوری کرنے کے فجر کے بعد پھر بھی اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ اپنی نیند پوری کر سکتا ہے۔ خام خواہ اس کو زبردستی کر دیں کہ آپ نے فجر کے بعد نہیں سونا اور وہ پھر اپنے کام میں بھی اونگتا رہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جب بھی نیند کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ علماء نے تو یہ بھی لکھا عشاء کے پہلے سونا مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا تو وہ سو جائے اور پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ اسے اٹھا کر پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تیار کر دے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے، لہٰذا فجر کے بعد سونے سے کوئی بات نہیں۔ جی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے، اب بھی آ رہا ہے، چلیں انشاءاللہ
کل یہ آواز کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. آج تھوڑی سیٹنگ ہم نے چینج کی تھی, شاید ویڈیو آج آپ کو بہتر محسوس ہو رہی ہوگی, اچھی لگ رہی ہوگی ویڈیو کی کوالٹی وغیرہ فیس بک پہ. انشاءاللہ کل ہم اس آواز کے مسئلے کو بھی اپنے بھائیوں کے لیے ضرور حل کر لیں گے. پہلے بھی آپ کو 2 دنوں میں نہیں آیا تو انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں آئے گا, بس آج تھوڑا سا برداشت کر لیں. سوال شاہد محمود مدنی صاحب نے کیا ہے کہ شیخ صاحب معدے کے درد کی وجہ سے اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. دیکھیے شریعت نے جو روزے کے ٹوٹنے کے اسباب بتائے, ظاہر شریعت ہی طے کرتی ہے کہ کون سے اسباب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانا پینا ہے اور شہوت پوری کرنا, یہ 3 چیزیں شریعت نے بتائی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, اگرچہ وہ کھانا پینا نارمل حالات میں اس کو کھانا پینا نہیں کہتے, لیکن اگر جس طرح کسی مریض کو کوئی ڈرپ وغیرہ لگا دی جاتی ہے یا اس کو کھانا ہی لگا دی جاتی ہے, وہ بھی کھانا پینا ہی ہے اور وہ کھانے پینے کے حکم میں داخل ہے, لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے مریض ہے اس کو ویسے بھی اجازت ہے, اگر اس نے نہیں توڑا تب بھی ایسے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن وہ چیزیں جن سے براہ راست کوئی ایسا سلسلہ غذا وغیرہ کا یا طاقت وغیرہ کا نہیں بنتا, ان سے راجح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسا کہ بعض انجیکشن وہ گوشت میں لگائے جاتے ہیں اور مسلز میں لگائے جاتے ہیں درد وغیرہ سے بچانے کے لیے, تو ایسے جو انجیکشنز ہیں وہ غذائی نہیں ہوتے, ان سے غذائیت حاصل نہیں ہوتی اور ان کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہی حکم ہے انسولین کا. انسولین اگر کوئی مریض لگاتا ہے تو انسولین بھی کھانا پینا نہیں ہے, اور وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وریدوں میں یا شریانوں میں بھی نہیں لگائی جاتی, وہ بھی گوشت میں لگی ہے اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں. جب نہاتے ہیں تو پانی ہمارے مساموں کے ذریعے ہمارے گوشت میں جسم میں داخل ہوتا ہے, لیکن وہ چونکہ کھانا پینا نہیں ہے لہٰذا وہ پانی داخل ہوا بھی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حالانکہ بہت فرق پڑ جاتا ہے, ایک شخص نہایا نہیں ہے, سخت گرمی جب لو چل رہی ہو تو اس کا روزہ, اور دوسرا شخص جو ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہو کسی ٹیوبویل وغیرہ پہ یا نہر میں نہا رہا ہو, تو آپ اس میں اور دوسرے شخص میں جو نہیں نہا پا رہا یا جس کے پاس سہولت نہیں ہے وہ اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. لیکن چونکہ یہ کھانا پینا نہیں ہے لہٰذا جائز ہے. اسی طرح کوئی درد وغیرہ ہوئی تو آپ جسم پر کوئی مالش وغیرہ کر سکتے ہیں, کوئی چیز اس طرح کی لوبریکینٹس وغیرہ آپ کوئی کر سکتے, کوئی کریم وغیرہ لگا, کوئی بام وغیرہ آپ سر درد کی صورت میں لگا سکتے ہیں, اگرچہ اس کا بھی اثر ایک محسوس ہوتا ہے جسم میں ٹھنڈک وغیرہ اور وہ جسم میں سرایت بھی کرتا ہے, لیکن وہ کھانا پینا نہیں, لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس حوالے سے آپ یہ قاعدہ قانون ذہن میں رکھ لیں کہ ایسی چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں داخل ہیں, جیسا کہ خون لگانا, خون ڈائریکٹ شریانوں میں لگایا جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ہمارے نظام میں داخل ہوتا ہے, خون بڑھ جاتا ہے, تو یہ غذائیت کے حکم میں ہے. اسی طرح کوئی انجیکشن ایسے ہوں جو طاقت والے ہوں, جو ڈائریکٹ شریانوں میں لگائے جاتے ہیں اور خون میں شامل ہو کر طاقت کا سبب بنتے ہیں, یہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہے. لیکن ایسے انجیکشن جو گوشت اور مسلز وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں اور وہ غذائیت کے لیے نہیں بلکہ درد کے لیے ہوتے ہیں, اور اسی طرح انسولین وغیرہ ہے, تو ان سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. اگلا سوال شفقت حسین جمالی صاحب کا ہے. شفقت حسین جمالی صاحب وہ سوال کرتے ہیں کہ تلقی بالقبول کی وضاحت فرمائیں, اور کیا اس کے بعد روایت کا ذوف مضر ہے یا نہیں, اس پر محدثین کا منہج کیا ہے. ہم نے ایک دفعہ تفصیلاً بھی اس پہ شاید عرض کیا تھا, دوبارہ یہ عرض کر دیتے ہیں. یہ تلقی بالقبول والی جو بات ہے یہ صحت کے بعد کا مسئلہ ہے. تلقی بالقبول صحت کا ایک زائد پہلو ہے, صحت اس سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ صحت ثابت ہونے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے. تلقی بالقبول آپ اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھیں تو یہ ایک زائد چیز ہے. ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے, ایک حدیث ثابت ہو جاتی ہے, اس کے بعد اسے تلقی بالقبول حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں
کہ ایک حدیث خود ضعیف ہے لیکن تلقی بالقبول اسے حاصل ہو جائے. دیکھیے قبولیت کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو قبول کرنے کی شرائط. حدیث مقبول آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کو حدیث مقبول کہتے ہیں. تو تلقی بالقبول کب حاصل ہوگا؟ کس کو حاصل ہوگا؟ جس حدیث کی صحت ہوگی. جو حدیث خود صحیح ہوگی اسے تلقی بالقبول حاصل ہوگا. لوگ اسے صحیح سمجھ کر لیں گے. تلقی بالقبول کا معنی یہ ہے کہ صحیح سمجھ کر اسے قبول. محدثین کی اصطلاح میں حدیث مقبول یعنی حدیث صحیح کی شرطوں میں 5 شرطیں موجود ہیں. جب تک وہ 5 شرطیں پوری نہ ہوں وہ حدیث مقبول نہیں ہوتی. جو حدیث مقبول یا صحیح نہیں ہے اسے تلقی بالقبول کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بعض لوگ اس کو یوز کرنے کی قبول کی اصطلاح کو بعض ضعیف روایات، جھوٹی من گھڑت روایات، جیسا کہ تراویح کے بارے میں ہم اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کسی دن کرنے والے ہیں. تو 20 تراویح کی روایت بالاتفاق اور بالاجماع ضعیف ہے. حتیٰ کہ احناف علماء بھی مانتے ہیں کہ 20 رکعات نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں. اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. حتیٰ کہ اس کو ہے وہ جھوٹی تک بھی علماء نے کہا ہے. تو جو جھوٹی حدیث ہے اس کو قبولیت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اب یہ بہانہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جی روایت تو جھوٹی ہے یا روایت ضعیف ہے ہم مانتے ہیں لیکن اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو رہی ہے کہ اس کو جناب تمام امت. پہلے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور یہ غلط بیانی ہے کہ تمام امت شروع سے لے کر آج تک 20 تراویح پہ جمع رہی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے اس امت میں شامل ہیں اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی ایک صحابی سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے. مسنون تراویح جو ہے وہ 11 رکعت ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اگر رات کو کوئی زیادہ نوافل پڑھنا چاہے تو 11 پوری کر کے زیادہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 20 کو یا 40 کو یا 36 یا 30 جو مختلف تعداد ہمیں سلف صالحین سے ملتی ہے کہ وہ راتوں کو زیادہ قیام کرتے تھے تو کوئی اس کو سنت کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بلکہ سنت موقدہ کہہ دے تو یہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اور پھر اس کو اگر کوئی نہیں بنتا کہ روایت ضعیف ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تلقی بالقبول حاصل ہے. کون سا تلقی بالقبول؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 20 تراویح نہیں پڑھی. کوئی دلیل ایک بھی صحیح نہیں ہے. جو صحیح ثابت ہے موطا امام مالک میں سند کے ساتھ علی شرط صحیح بخاری کی شرط پر وہ سند صحیح ہے اور اس سند میں کوئی غبار اور کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. موطا امام مالک کی وہ جو حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد کہتے ہیں، سنت خلیفہ راشد بھی تو 11 رکعت کی ہے جو موطا میں ثابت ہے. اور جو روایات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دیگر پیش کی جاتی ہیں جو منقطع ہیں یا شاذ ہیں ضعیف روایات ہیں، ثابت تو نہیں ہیں. تو لہذا تلقی قبول کا یہ جو ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے ضعیف روایات کو مقبول بنانے کے لیے لوگوں کے تیار رہیں. جو روایت خود صحیح ہوگی تلقی بالقبول اسے ہی حاصل ہوگی. آپ کو پتا ہے نا کہ بخاری مسلم کی احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے. کیوں حاصل ہوا تلقی بالقبول؟ کہ ان کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں مرفوع متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساری کی ساری صحیح ہیں. امت نے اس پر اتفاق اور اجماع کیا. یہ ہے تلقی بالقبول. آپ اصول حدیث کی کتابیں پڑھ لیں کہ بخاری مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری احادیث صحیح تھیں، امت نے ان کو جانچا اور پرکھا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ واقعی صحیح ہیں. یہ تلقی بالقبول ہے کہ انہوں نے ان کو صحیح مان لیا. تو صحیح کو صحیح مانا جائے گا نا. ضعیف کو صحیح مان کر تو تلقی بالقبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. محدثین کی اصطلاح ہے. البتہ بعض لوگ غلط استعمال کر کے تو جو مرضی کریں. لوگ تو بہت کچھ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس اصطلاح کو قطعاً اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگلا سوال عبد المالک بھائی ہیں حیدرآباد سندھ سے. وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کا گھر ہے جس کی مالیت 60 روپے ہے اور اس گھر میں رہتا نہیں بلکہ اسے رینٹ پہ دیا ہوا ہے. ماہانہ کرایہ 10,000 روپے حاصل ہوتا ہے. اب زکوٰۃ گھر کی قیمت کے حساب سے نکالے گا یا کرائے کے حساب سے؟ دیکھیے جو چیزیں رینٹ پہ ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں یا زمینیں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ نے دینی ہے ان کی بچت کے حساب سے.
تو کرایہ آپ کے پاس بچا رہتا ہے اور نصاب کو پہنچنے کے بعد سال پورا ہو جاتا ہے تو اس پر آپ زکات، جو بھی رینٹ پہ چیزیں آپ نے دی ہوئی ہیں ان کی زکات آپ نے دینی ہے، ان کی جو ان سے حاصل ہوگا اس سے آپ نے ان کی زکات دینی ہے۔ اور اگر آپ نے وہ بطور پراپرٹی رکھا ہوا ہے، مطلب 60 لاکھ آپ نے گھر لے لیا، کہا کہ یہ 60 لاکھ کا گھر میں 60 لاکھ انویسٹ کر لیتا ہوں، گھر لے لیتا ہوں، چلو پڑا رہے گا، ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی بڑھتی رہے گی، تو وہ آپ کا ڈپازٹ ہے اور اس سے آپ کو زکات ادا کرنا ہوگی 60 لاکھ کے حساب سے 2500 روپے پر لاکھ، وہ آپ کو زکات ادا کرنا ہوگی۔ لیکن جو چیز اس طرح آ جاتی ہے کرائے وغیرہ پر دی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ جو آپ کو بچت کرائے وغیرہ کی صورت میں آتی ہے اس پر زکات ہوگی۔ اور اگلا سوال عبدالرؤف سلفی بھائی ان کا ہے کہ کیا وتر میں کبھی کبھی قنوت یعنی جان بوجھ کر آپ چھوڑ دیں تو یہ درست نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6008 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کیسے پڑھا کرتے؟ قنوت وتر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی وتروں کو بغیر قنوت کے پڑھا ہو، تو لہٰذا سنت کے مطابق جب ہم پڑھیں گے تو قنوت ہمیں پڑھنا ہوگی۔ جان بوجھ کے تو آپ سنت کے خلاف نماز یا سنت کو چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے، ہاں اگر آپ کو بھول جائے، انسان ہے بھول سکتا ہے، بھول جائے تو پھر دوسری حدیث مسند احمد کی 22417 نمبر یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابی ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل سہو سجدتان، کہ ہر بھول چوک جو نماز میں ہوتی ہے اس کے بدلے میں 2 سجدے کرنا ہوتے ہیں، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد کر لیں اس حدیث کے مطابق، یا دیگر حدیث کے مطابق سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں۔ تو ہر بھول چوک جو ہے جس سے نماز میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ایک شخص رکعت میں بیٹھنے لگا تھا، اگلی رکعت میں اٹھنے کی بجائے بیٹھنے لگا تو اسے یاد آ گیا وہ اٹھ گیا، تو یہ کمی بیشی نہیں ہے، کیوں کچھ زائد کیا ہے نہ کم کیا ہے، بس اس کو بھولنے لگا تھا لیکن اسے یاد آ گیا۔ ہاں اگر وہ کوئی رکعت کم یا زیادہ کر دیتا ہے بھول کر، تب سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی کمی بیشی کر بیٹھتا ہے نا نماز، تو اس کو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر کوئی شخص کمی بیشی نہیں کرتا، جیسے قرات کرتے ہوئے بھی انسان بھولتا ہے نا، وہ بھی سہو ہے، تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں۔ تو بہرحال اگر اس نے نماز وتر پڑھتے ہوئے قنوت وتر بھول کر چھوڑ دی تو ظاہر ہے یہ نماز میں کمی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کچھ کم اس نے کر لیا بھول کر، تو وہ 2 سجدے کر لے گا۔ اگلا سوال انوار حسین بلوچ بھائی کا ہے کہ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد روزے کی نیت کر کے سو جاتا ہے، وہ فجر کی اذان کے بعد اٹھتا ہے، یعنی بیدار ہو پاتا سحری کے لیے، اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ روزہ ہو نہیں جاتا، روزہ اس کے گلے میں پڑ جاتا ہے، روزہ تو فرض ہے۔ دیکھیں یہ نیت والا معاملہ بھی بعض لوگوں نے اس کو غلط لے لیا ہے کہ رات کو کوئی خاص نیت کرنی ہے روزے کے لیے، رمضان آیا ہے تو انسان کی نیت ہے مسلمان کی کہ میں نے سارے روزے رکھنے ہیں، دیٹس نیت پہلے ہی موجود ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے، اس کے ذہن میں لامحالہ یہ موجود ہے کہ میں سحری کھانی ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے، اگرچہ نہ بھی اٹھ پائے، وہ کسی وجہ سے نیند کا غلبہ ہو جائے، تو ہاں ایسا شخص جو بیمار ہو مثال کے طور پر، اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو صبح کے وقت بھی میری یہی کنڈیشن ہوگی، میں تو روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن پھر اس کی تھوڑی طبیعت سنبھل جاتی ہے تو پھر اس کو نیت کرنا ہوگی، کیونکہ پہلے سے اس کی جو نیت بنی ہوئی ہے وہ روزہ نہ رکھنے کی ہے بیماری کی وجہ سے، اب اسے نیت کرنا ہوگی، دل میں ارادہ ہی کرنا ہے کہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر بعض لوگ بسا اوقات کشمکش میں ہوتے ہیں، روزہ رکھوں نہ رکھوں، رکھوں نہ رکھوں، اسی طرح سو جاتے ہیں، اب ایسا شخص اگر فجر کے بعد اٹھے گا تو وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ فرضی روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ رات کو نیت کی جائے، تو رات کو نیت یہی مطلب ہے، یا پھر وہ سحری کے وقت اٹھ کے نیت کر لے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے چاہے ایک لمحہ پہلے وہ یہ فیصلہ کر دل میں پختہ کہ میں آج روزہ رکھوں گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ عام نارمل انسان سویا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھ سکا تو اس کی نیت ہی پہلے سے ہی موجود ہے، اس کو اسپیشل نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور پر لازم ہے سحری کھانا، یہ اختیاری عمل ہے، یہ مستحب ہے،
اگر کوئی شخص سحری نہیں کھا پاتا، روزہ تو اس پر فرض ہی ہے، یہ نہیں کہ اس نے سحری نہیں کھائی تو لہذا روزہ اس پر فرض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص سویا رہ گیا ہے، وہ فجر کے بعد اٹھا ہے، اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہوگا ہر حال میں، افطاری تک اب اس کو کھانے پینے سے رکنا ہی ہوگا، اور دیگر روزے کی جو پابندیاں ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چونکہ فجر کے لیے اٹھ نہیں سکا سحری کے لیے تو لہٰذا اس پر روزہ ہی نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے، اس کو ختم کر دیں۔ یہ سہولت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے کہ آپ سونے کے بعد اٹھ کر بھی کھا پی سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ چوائس ہے جس کو ہم چوز کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو چوز روزہ اگلے جو ہے نا مغرب کی اذان تک، یعنی اگلا سوال محمد اویس ہنگورو، یہی لکھا ہوا ہے، شاید ہمیں یہ کوئی علاقے کا نام ہے یا کسی قوم کا نام ہے، محمد اویس بھائی ہیں بہرحال۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں جو لکھا ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو جہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، رات کے سیاہ دھاگے سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکل رہا ہے تبھی روشنی ہوگی؟ دیکھیے محترم بھائی، اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو خود اہل لغت تھے، جن کی زبان میں قرآن اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، جن کی زبان میں، وہ بھی قرآن کریم کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں 1916 نمبر حدیث اگر آپ پڑھیں تو یہی آیت اشکال بنی ایک صحابی کے لیے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے واضح اور نمایاں نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں میں نے اپنے سرانے کے نیچے دو دھاگے اور ساری رات انہیں دیکھتا رہا کہ کب مجھے پتا چلے کہ کالا اور سفید دھاگا الگ الگ، یعنی ان کی شناخت ہو جائے، تو تبھی روزہ ختم یا سحری کا وقت ختم پینے کا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے بندے اس طرح نہیں ہے، یہ اللہ دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریخ جدا نہ ہو جائے جب تک، تو اس وقت تک آپ کھاتے پیتے رہو۔ اور یہ جو سفیدی اس سے مراد سفید دھاگے سے مراد صبح فجر کی سفیدی ہے، اور یہ سادے کی سفیدی ہوتی ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا، تو فجر کی اذان کے وقت، اذان کا وقت تب ہی ہوتا ہے جب ایک سفیدی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے افق میں، وہ صبح کی سفیدی ہوتی ہے، تو اسے تعبیر کیا گیا سفید دھاگے سے۔ لہٰذا فجر طلوع آفتاب تک کھانے کا بالکل کوئی تک نہیں، بلکہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں جیسے ہی وقت ہو جائے، مثال کے طور پر ہمارے پاس سرگودا میں 4 بجے کا تقریباً وقت ہے، 4:01، پورے 4 بجے سحری کا وقت، تو جیسے ہی گھڑی پہ 4 بجے کے ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہو جائے، چاہے اذانیں ہوں یا نہ ہوں، بس اوقات اذان لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اگر پتا ہے ٹائم ایکوریٹ ٹائمنگ آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر آپ کو کسی اذان کو سننے کی یا اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے کے حوالے سے آپ فوراً اپنا کھانا پینا بند کر دیں گے، یا اگر اذان وقت پہ پورے وقت پہ ہوتی ہے، آپ کو یقین ہے کہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوئی، پورے وقت پہ ہو رہی ہے، تو جیسے ہی اللہ اکبر کا حمزہ آپ سنیں گے، الف ادا ہوگا، تو فوراً آپ کھانا پینا فوراً ترک کر دیں گے۔ اس کے بعد ایسے ہی ہے جیسے دن میں آپ کھاتے پیتے ہیں۔ اس کو کھینچ کر وہ ایک حدیث کو غلط سمجھ کر اس کو سورج کے طلوع ہونے تک لے گئے ہیں کہ سورج طلوع ہونے تک آپ کھاؤ جی، رج کے موجہ کرو۔ ایسے لوگ وہ مذاق کر رہے ہیں دین سے، ان کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر علم ہو جانے کے بعد بھی ایسا کریں گے تو پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم ہو جائیں گے، ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال حسان بٹ بھائی کا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فرشتوں کے نام پر بچوں سکتے ہیں جیسے جبریل اور میکائیل وغیرہ؟ دیکھیے ان ناموں کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، قرآن و سنت میں کہیں کوئی ایسی بات صراحتاً نہیں آئی کہ آپ نے فرشتوں کے ناموں پہ نام رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔
رکھنا جائز ہے یا رکھنا منع ہے، ایسی کوئی نص جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ عمومی جو احکام ہے کہ کچھ ناموں سے منع کیا گیا ہے جن میں فرشتوں کے نام نہیں آتے، تو علماء نے اجازت بھی دی ہے کہ چلو منع نہیں ہے، اگر منع ہوتا تو بتا دیا جاتا، لیکن راجح بات اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل واضح نہیں ہے لیکن فرشتوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے، انبیاء کے، صالحین کے، صحابہ کے، ائمہ دین کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر یہ کام کوئی مستحسن ہوتا، ناجائز یا حرام حلال کی بات نہیں کر رہے، اچھا ہوتا، بہتر ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین یہ کام کرتے۔ ہمیں صحابہ و تابعین میں ہمارے علم کے مطابق ایسا کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس کا فرشتوں کے نام پہ کوئی نام ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مالک اور رضوان بھی فرشتوں کے نام ہیں، لیکن یہ ایسے نام نہیں جو فرشتوں کے ساتھ خاص ہوں۔ جو فرشتوں کے خاص نام ہیں نا، ان میں سے جس طرح جبریل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ، تو ایسے نام صحابہ و تابعین میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ تو بہتر اور اولا یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ نام رکھیں، یا صحابہ اور صالحین کے نام رکھیں، ائمہ دین کے جو نام ہیں بڑے اچھے اچھے خوبصورت وہ رکھیں۔ انفرادیت میں پڑھ کر اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں تو بہت بہتر ہے۔ ٹائم کیا ہوا جی؟ 6:18۔ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا کہ ہم ایک آدھ سوال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ ہم گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم آج کی ٹرانسمیشن کو ختم کر دیں گے۔ ایک سوال آیا ہے عبد الباسط بارک صحیح کا، جانور کی زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ بیان فرما دیں کہ دودھ والے جو جانور لوگوں نے فارمز بنائے ہوتے ہیں، ڈیری فارمز، ان میں دودھ والے جانور ہوتے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیے، ڈیری فارمز ہوں یا گوشت کے لیے جانور رکھے گئے ان کے فارمز بنائے، جہاں بھی جانور موجود ہیں، وہ دودھ والے ہیں یا دودھ کے علاوہ دودھ کے بغیر گوشت والے ہیں، کوئی بھی ہیں، ان جانوروں میں زکوٰۃ کے لیے گائے، بھینس وغیرہ، ان میں زکوٰۃ کے لیے شریعت نے جو اصول بتایا ہے وہ ہے سائمہ ہونا ان کا، کہ ایسے جانور جو گزارا کرنے والے ہیں، آپ باقاعدہ خرچ کر کے پیسے یا محنت کر کے چارہ، وہ سائمہ جو چرنے والے ہیں، جنگلوں میں چرتے پھرتے ہیں کھلے علاقوں میں، اور شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں، اگلے دن پھر چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جن جانوروں کا گزارا چرنے پر ہوتا ہے، جنہیں سائمہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں سائمہ، تو ان جانوروں کا زکوٰۃ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 1454 نمبر حدیث ہے، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ 40 شَاةً، اگر ایک شخص کی بکریاں، یہاں بکریوں کی زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا تھا، تو بکریوں کی زکوٰۃ میں کہ 40 پر زکوٰۃ ہوتی، 40 بکریوں پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص کی سائمہ بکریاں یعنی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو جائیں، ایک بھی کم ہو جائے، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ اپنے مال میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا آخرت میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ خرچ کر سکتا ہے، وہ اپنے جانور اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ جب کسی آدمی کی سائمہ بکریاں 40 تک پہنچ جائیں تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ گائے اور بھینس وغیرہ میں 30 کی قید ہے، تو وہ گائے اور بھینسیں 30 جو ہیں وہ سائمہ ہونی چاہیے، جب وہ سائمہ ہوں گی تب ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک اور سوال لے لیتے ہیں جو انوار حسین بلوچ بھائی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 824 میں محدث ہیں سماع کی تصریح، اس کے علاوہ ابو داؤد کی 932 نمبر حدیث میں سفیان ثوری وہ مدلس ہیں، کیا ان کے سماع کی تصریح کہیں ہے؟
پہلی بات ہے، یہاں ہم محمد بن اسحاق کی تدلیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سماع کی تصریح کی ہے یا نہیں. تو یہ 824 نمبر حدیث کی بات کی گئی ہے، 824 نمبر. تو 824 نمبر جو ہمارے پاس انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موجود ہے نسخوں میں، اس کی سند میں آپ کے پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں محمد بن اسحاق نہیں ہے. حدثنا الربیع بن سلیمان الازدی حدثنا یوسف قال حدثنا الحیثم بن حمید قال اخبرني زید بن واقد عن مقحول عن نافع بن محمود بن الربیع الانصاری کی یہ سند ہے. اور آگے نافع بن محمود کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث انہوں نے نقل کی. تو یہ سند ہے، اس میں کہیں بھی محمد بن اسحاق نہیں ہے. وہ اصل میں 823 نمبر حدیث میں تھے محمد بن اسحاق، اور وہاں انہوں نے ان سے بیان کیا تھا. اگرچہ سماع کی تصریح کچھ روایات میں ہے محمد بن اسحاق کی بھی، لیکن یہ 824 نمبر جو حدیث ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھیں، یعنی فاتحہ کو پڑھنے کا آپ نے بتایا ہے. یہ جو حدیث ہے 824 نمبر سنن ابی داؤد کی، اس میں محمد بن اسحاق کی مطابقت ہوئی ہے واقد کے ذریعے. زید بن واقد محمد بن اسحاق کی جگہ بیان کر وہ مدلس نہیں ہے. محمد بن اسحاق مدلس تھے تو ان کی روایت کی یہ مطابقت آ گئی ہے، اور دوسری جگہوں پر ان کے سماع کی تصریح بھی آ گئی ہے. لہٰذا ابو داؤد کی یہ حدیث ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. کل بھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ابو داؤد کی یہ حدیث صحیح ہے. اب بعض لوگ نافع بن محمود پر کچھ یہ انہیں مجہول کہہ کے کوشش کرتے اس روایت کو رد کرنے کی، حالانکہ ائمہ دین نے امام دارقطنی اور امام حاکم، امام ابن حبان وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہوئی ہے. اور کچھ لوگ مقبول کو مدلس کہنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ امام مقبول کا مدلس ہونا سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. مقبول تو تدریس سے بری ہیں. لہٰذا یہ سند بالکل صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ تو مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ تو امام اور منفرد کے لیے ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تو مقتدی کے لیے آپ نے فرمایا کہ امام جب قرات کر رہا ہو اونچی آواز میں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو. تو فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے. انشاءاللہ رہی بات سنن ابی داؤد کی 932 نمبر حدیث کی، اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل عرض کریں گے. آج ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کچھ بات ہم بھائیوں سے کر لیتے ہیں. اور تو میرے خیال میں ٹائم بھی قریب پہنچ چکا ہے. آج بعض بھائی جو ہیں وہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ آواز کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی سیٹنگ چینج کی تھی ویڈیو کی کوالٹی جو لائیو ویڈیو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، تو اس وجہ سے کچھ مائک کی پرابلم آئی ہے، وہ انشاءاللہ ختم کر دی جائے گی. آئندہ سے اللہ نے چاہا تو ہماری پوری کوشش ہوگی، جس طرح پہلے دنوں میں آپ کو آواز بالکل صاف آتی رہی ہے، کوئی پرابلم آواز کے حوالے سے نہیں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ بھائی اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمارے نئی جو پوسٹ ہوتی ہے نا، روزانہ ہم پوسٹ کو دوبارہ کرتے ہیں تاکہ سوالات اس پہ ہمیں مل سکیں. پچھلے سوالات ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور اگلے سوالات کے لیے ہر روز ہم نئی کرتے ہیں تاکہ بھائیوں کو وہ پوسٹ ملے اور اس کے باکس میں وہ اپنے سوالات کر سکیں. تو جن بھائیوں نے سوالات کر دیے ہیں آج انشاءاللہ ان کو نوٹ کر لیا جائے گا اور کل اس وقت ان کا جواب دیا جائے گا. جو پوسٹ لگائی جائے گی اس کے کمنٹ باکس میں بھائی کل سوال کریں گے جن پر پرسوں ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ لائیو سوالات لینا یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. تو بھائی ان چیزوں کا خیال کریں. اور سوالات بہت سے سوالات پہلے ہو چکے ہیں، تو بھائی اس طرح کیا کریں سوال کرنے سے پہلے جو پچھلی پوسٹیں ہماری لگی ہوئی ہیں نا لائیو افطار ٹرانسمیشن کے اشتہار کے حوالے سے، وہ جو بینر لگا ہوا ہے اس کے کمنٹ باکس میں دیکھ لیا کریں کہ پہلے وہ سوال ہوا تو نہیں، کیونکہ اکثر سوالات بھائی وہ کرتے ہیں بار بار جن کے جوابات ہم پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور وہ سوالات انشاءاللہ لائیو بھی ہو گئے ہیں، ریکارڈ بھی ہو گئے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے کیونکہ ہم انہیں
ایڈٹ کر کے اوریجنل سکینز وغیرہ لگا کے پراپر پروفیشنل طریقے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ویڈیو جہاں علمی ہوتی ہے، جہاں تحقیقی ہوتی ہے، وہاں خوبصورت بھی ہو اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہو۔ تو میں تھوڑا لگتا ہے ایڈیٹنگ وغیرہ میں اور وہاں اوریجنل سکینز وغیرہ لگانے میں، اس کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع ہو گئے ہیں کچھ کلپس آنا ان سوالات کے، جیسا کہ وہ ڈرامے کے بارے میں بھی آ گیا اور اذان ہوتے ہوئے کھانے کے بارے میں بھی آ گیا، اور بھی کچھ کلپ اپلوڈ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ اپلوڈ رہیں گے۔ تو بھائی اپنے سوال کمنٹ سیکشن میں بھیجیں اور خصوصی دعائیں کیا کریں رمضان مبارک کے مہینے میں کہ اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق دے، ہم ایسا ایک سیٹ اپ بنائیں، ایک ایسا اسٹوڈیو بنائیں جس سے ہم جو موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم اپنے ناظرین اور اپنے سامعین تک اسلام کا پیغام انتہائی خوبصورت انداز میں بھیج سکیں، دیدہ زیب بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اس میں دلکشی بھی ہو، جس طرح معنوی حسن ہے اس طرح ظاہری حسن بھی ہو۔ انشاءاللہ اس بارے میں ہم اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے لیے ایسے اسباب جلد از جلد پیدا فرمائے۔ اور کسی بھی قسم کا سوال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ شروع کے دنوں میں ہم نے کہا تھا کہ رمضان کے حوالے سے خصوصی سوالات جن کے پاس ہیں، تو اب بھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، چونکہ ہمارا یہ سلسلہ رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے بعد ہم اس سلسلے کو ختم کر دیں گے، بلکہ انشاءاللہ عید کے بعد بھی ہم اس سلسلے کو اسی طرح مسلسل چلائیں گے۔ تو عام دنوں کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ سوال ان دنوں میں ہو جائیں گے، تو جواب آپ کو ان دنوں میں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں کوشش یہ کریں کہ رمضان مبارک کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو کسی کو سوال ہیں وہ ضرور پیش کریں، تاکہ رمضان مبارک کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ میکسیمم ہم انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں تک پیش کر سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں، اور پھر لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ایک ہم بنا دیں گے جسے کہتے ہیں کہ پلے لسٹ بنا دیں گے۔ تو وہ پلے لسٹ آپ دیکھ لیں گے تو اس میں رمضان کے پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ انجینئر صاحب الیاس گمن صاحب کے رد میں، مولانا طارق جمیل صاحب کے رد میں، اب یہ کہہ لیں کہ رد کی بجائے اصلاح کا لفظ ہی ہم شاید وہاں استعمال کیا گیا ہے کہ دعوت اصلاح، یہ زیادہ مناسب ہے کہ ہم دعوت اصلاح ان احباب کو دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک کیٹیگری مسائل کی بھی بن جائے گی، اور اس میں پھر ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اگلے سال جب بھی کسی کو، اور سال کے دوران بھی کسی کو روزہ رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی، نفلی روزے تو مستحب ہیں، یا کسی کے فرضی روزے رہ گئے ہوں تو وہ بعد میں رکھے گا، تو پھر بھی احکامات کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ تو وہاں جا کے آپ اسلام میڈیا میں ہمارے چینل پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کر دیے جائیں اور ایک ہی جگہ پر لوگوں کو مل جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ خیال رکھیے، رمضان مبارک کے حوالے سے سوالات ہمیں ضرور بھیجیے، اور سوالات ہمارے پاس الحمدللہ بہت آتے ہیں، ہم پھر انہیں چھانٹی کرتے ہیں، بہت سے سوالات کے جوابات ہو چکے ہوتے ہیں انہیں بھی نکال دیتے ہیں، اور کچھ سوالات کو پھر ہم پہ ڈالتے ہیں اگلے دن، کیونکہ سوال پہلے ہی زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جواب ضرور آئیں گے، آج نہیں تو کل لائیو سیشن کے اندر ہی جن بھائیوں نے سوال کیے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نام لے کر ہی ان کے سوالوں کے جواب دیں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ہی سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ تو بھائی اجازت میں، ابھی ہمارے پاس 6:30 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے، افطاری کا ٹائم قریب ہے، تو ہم دعاؤں کی درخواست کے ساتھ، آپ بھائیوں کے شکریہ کے ساتھ، جتنے بھائی بھی سلام کہہ رہے ہیں، جتنے بھائی دعائیں دے رہے ہیں، جتنے بھائی سب بھائیوں کے لیے ہمارا بھی سلام، ہماری بھی دعائیں، ہماری بھی نیک تمنائیں۔ یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ یہاں یا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن تمام بھائیوں سے محبت ہمارے دل میں موجود ہے، اور
اور جن بھائیوں کو پرابلم ہوئی ہے آج آواز کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسی پرابلم نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن وآخر رب العالمین. میرے اس کے ساتھ وہ لگائیں